بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن دہراتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا اور روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے بدگوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہیے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی طاقت رکھتا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو برے کام سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی صحبت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1907۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر بادل ہو جائیں تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1908۔ جبلہ بن سہیم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کو دبا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اس طرح کہا کہ ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر بادل ہو جائیں
تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910۔ ابن جریز نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے، ان سے اکرمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا، آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔